اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تم قبر میں ہزاروں سال کیا کرو گے؟ بہت ہی زبردست قسم کا یہ سوال ہے۔ ڈاکٹر مصطفیٰ محمود صاحب لکھتے ہیں، یہ ہمارے ضمیروں کو جھنجھوڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو جب آپ نے اس دنیا فانی سے چلے جانا ہے تو وہاں پر قبر میں آپ اکیلے ہوں گے، تو تم نے قبر میں ہزاروں سال تک کیا کرنا ہے؟ قیامت کا تو کوئی پتہ نہیں کب آئے گی، تو انسان ہزاروں سال تک قبروں میں رہے گا۔ تو وہ کہہ رہے ہیں سوالیہ نشان میں کہ تم قبروں میں ہزاروں سال تک کیا کرو گے؟ وہ پھر کہتے ہیں کہ میں تمہیں ایک طریقہ بتاتا ہوں جو میرے ساتھ بہت کارآمد ثابت ہوا، اور جس سے میں اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنا تعلق پر زیادہ توجہ مرکوز کرنے لگا ہوں۔ آئیے وہ ہمیں کون سا طریقہ بتاتے ہیں تاکہ ہم بھی اپنے اللہ کے ساتھ اپنی توجہ جو ہے اس کو زیادہ سے زیادہ مرکوز کر سکیں۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرے عزیزوں، قبر انتہائی خوفناک ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ خوفناک ان لوگوں کے لیے ہے جو نیک لوگوں کے علاوہ ہوں گے، یعنی بدو کے لیے قبر ایک خوفناک جگہ ہے۔ وہ کہتے ہیں میں نے اس کے بارے میں سوچا اور اب میری عمر 54 سال ہے اور میں دنیا سے اور اس کی چیزوں سے تنگ آ چکا ہوں۔ اچھا، تو جب میں قبر میں جا کر اکیلا رہوں گا سینکڑوں ہزاروں سال تک، میں نے قبر میں رہنا ہے، تو میں قبر میں کیا کروں گا؟ اب وہ بتاتے ہیں اس بارے میں۔ وہ کہتے ہیں کیا تم نے کبھی اس چیز کا تصور کیا کہ تم ہزاروں سال قبر میں رہو گے اور پھر تم وہاں پر اکیلے کیا کرو گے؟ تو پھر وہ کہتے ہیں اس لیے میں نے مندرجہ ذیل طریقے پر عمل کرنا جو ہے وہ شروع کر دیا ہے، تاکہ جو ہزاروں سال پر محیط عرصہ ہوگا عالم قبر میں وہ میرا کس طرح گزرے گا۔ وہ کہتے ہیں دیکھو میں مر جاؤں گا اور میرے پاس ایک خالی بالکل تاریک قبر ہوگی۔ اس قبر کو سامان کی ضرورت ہوگی، لہٰذا میں ہر استغفار کو تصور کرنے لگا جیسے میں تصور کرتا ہوں کہ میں اسے اپنی قبر کی طرف بھیج رہا ہوں، تاکہ یہ میرا استغفار کرنا وہاں میرا انتظار کرے اور میری تنہائی کا ساتھی بنے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قبر کی تنہائی سے نجات جو ہے یہ عطا کرے۔ اللہ کی قسم، وہ کہتے ہیں میں مذاق نہیں کر رہا، میں نے اپنی قبر کو مکمل ڈیکوریٹ کر دینے کا عمل شروع کر دیا ہے۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ 54 سال میری عمر ہے، تو اللہ کی قسم جب میں سوچتا ہوں کہ میں تو قبر میں کوئی میرا ساتھی نہیں ہوگا، تو میں نے اپنی قبر کو مکمل ڈیکوریٹ کرنے کے لیے استغفار کا عمل ابھی سے شروع کر دیا ہے۔ میں قبر کے ایک کونے کو میں ہزاروں تسبیحات سے بھر رہا ہوں۔ یہاں میرے سر کے قریب کم از کم 300 قرآن پاک ختم ہوں گے جو میرے لیے آرام دہ بستر کا سبب بنیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قبر کو ڈیکوریٹ کرنے کے لیے اس کا سامان پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، ہر رکوع کو میں یہ تصور کر کے ادا کرتا ہوں کہ میں اس قبر میں اپنا ذخیرہ بنا رہا ہوں۔ ہر کوئی مجھے چھوڑ کر اپنے گھروں کو چلا جائے گا اور میں اکیلا رہ جاؤں گا۔ شاید ہزاروں سال تک میرے بچے چند سالوں میں مجھے بھول چکے ہوں گے، لہٰذا مجھے قبر میں ساتھیوں، روشنیوں اور جنت کے جیسے مناظر کی ضرورت ہوگی۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، تصور کریں کتنی خوفناک قبر ہوگی ان لوگوں کے لیے جو گناہ گار ہوں گے، جنہوں نے اپنی قبر کو ڈیکوریٹ نہیں کیا ہوگا، بلکہ اپنی قبر میں وہ جو دنیا میں یہاں پر برے اعمال کر رہے ہیں اس کی وجہ سے ان کی قبریں جو ہے وہ تاریکی کا گڑھا بن جائیں گی۔
وہ مزید کہتے ہیں کہ مجھے قبر میں ساتھیوں، روشنیوں اور جنت کے جیسے مناظر کی ضرورت ہوگی، تو اس سلسلے میں نے تسبیحات، ذکر قرآن، نماز اور صدقہ سب کو اپنے ساتھ تصور کرتا ہوں کہ وہ میرے وہاں پر دوست ہوں گے، میرے ساتھ وہاں ہنس رہے ہوں گے اور وہ میری باتیں کر رہے ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنا میں نے اپنے معمولات کا ایک اہم عمل بنا لیا ہے۔ یہ وہاں ہماری محفلوں میں بھی شامل ہوگا، ٹھنڈے پانی کی طرح، خوبصورت لباس کی طرح۔ آؤ پھر آپ بھی اپنے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پہ کم از کم ایک مرتبہ تو درود پاک پڑھ لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ حدیث شریف میں ہے کہ جب کوئی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پہ درود پاک پڑھتا ہے تو فرشتے اس بندے کا درود پاک میں اس کے والد کے نام کے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں پیش کرتے ہیں۔ دیکھو کتنا خوش قسمت آدمی ہوتا ہے جس کا نام نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ میری قبر کی زندگی اس دنیا کی زندگی سے بھی زیادہ خوبصورت زندگی ہو۔ انشاءاللہ اس کے لیے پھر آپ نے جو وظائف شروع کرنے ہیں وہ ابھی سے شروع کر دیں، اور جو زندگی باقی رہ گئی ہے اسے اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ کیا یہ بہتر نہیں کہ میں وہاں جا کر غیبت، چغلی، حسد اور دیگر دنیاوی گناہوں کے نتیجے میں بدبودار کپڑوں، دیمک لگے فرنیچر اور سخت پتریلے بستر کے بجائے اپنی قبر کو بہترین چیزوں سے آراستہ کروں؟ سامعین، میں نے دنیا میں اپنا گھر بنانے کے لیے ساری زندگی جان توڑ کر محنت کی، لیکن یہ گھر تو میرے ورثاء کا ہو جائے گا۔ اصل تو میری ساری محنت اپنے لیے ہے، میں نہیں، سارے فائدے تو اور لوگ اٹھائیں گے۔ تو میں نے سوچا کہ بس بہت ہو گیا، مجھے اپنا گھر بنانا ہے، یہاں صرف میں ہی ہوں گا، ایک طویل عرصہ گزارنا ہے وہاں پر میں نے۔ اگر میرے تمام اعمال دنیا کی ضروریات کے لیے تھے اور اپنی قبر کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، تو پھر تو میری قبر والے گھر کے لیے سوائے عذاب کے فرنیچر، مستقل اندھیرے اور سخت اعصاب کے کچھ بھی نہ ہوگا، اور میں ایسے گھر میں اکیلا کیسے رہوں گا؟ اللہ تعالیٰ اس طرح کی قبر سے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی حفظ و ایمان میں رکھے اور ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جس سے ہماری جو قبر ہے وہ ویل ڈیکوریٹڈ ہو جائے اور ہمارے لیے آرام دہ ہو جائے، وہ جنت کے ایک نظاروں میں سے نظارہ ہو۔ یا اللہ ہماری قبر جو ہے اس کو جہنم کا گڑھا نہ بنانا، بلکہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دینا۔ میرے بھائیوں، میری آپ کو بھی نصیحت یہ ہے کہ آج کا دن جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت و بشہادت کا 15واں دن ہے، تو اس دن کی برکت سے میں آپ کو یہ نصیحت کرتا ہوں، اپنی قبر کو اپنے بینک اکاؤنٹ بناؤ، اس میں زیادہ سے زیادہ ڈپازٹ کرو اور لانگ ٹرم والی پالیسی لو، اپنی عبادت کا خوب خیال رکھو۔ اللہ کی قسم، جب تم میں قبر ہوگے تو تمہیں مجھے وہاں سے بھی شکریہ ادا کرو گے۔ اپنی قبر کے گھر کا اس دنیا کے گھر سے زیادہ خیال رکھو۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، خیال رکھو اپنی قبر کے گھر کا اس دنیا کے گھر سے، کیونکہ یہاں تو آپ کے اہل و عیال ہیں، وہاں کوئی آپ کا ساتھی نہیں ہوگا، تو پھر کیا ہوگا؟ سوچئے، ایسا گھر جس میں کوئی نہ ہوگا۔ اگر دنیا کے گھر میں کوئی نہ ہو آپ کے ساتھ تو آپ کا جی گھبرا جاتا ہے، باقی تو ہوتے ہیں دنیا میں، لیکن جب آپ کے گھر میں کوئی نہ ہو تو آپ کا جی گھبرا جائے گا، تو وہاں تو آپ نے اکیلے ہونا ہے، تو پھر کیا بنے گا آپ کا؟ ابھی تم اپنے گھر والوں کے درمیان ہو، پہن رہے ہو، کھا پی رہے ہو، آرام سے گھر والوں کے درمیان سو رہے ہو، اور تمہیں تمہاری تمام ضروریات میسر ہیں، پھر بھی تم اپنی حالت سے نالاں رہتے ہو، ہر وقت کوئی نہ کوئی شکایت کرتے رہتے ہو۔ تو سوچو میرے بھائیوں، سوچو میرے بھائیوں، کیوں نہیں آپ سوچتے ابھی آپ کے پاس بہت کم وقت رہ گیا ہے،
تو سوچو جب تم زمین کے نیچے ہوگے اور سینکڑوں ہزاروں سالوں کے لیے ہوگے تو وہاں تمہارا کون ہوگا، تمہارے ساتھ کون ہوگا؟ کبھی آپ نے یہ سوچا کہ آپ کے ساتھ وہاں پر کون ہوگا؟ جس جگہ آپ اکیلے ہوں گے کون ہوگا وہاں پر؟ سوچو تم جب زمین کے نیچے ہوگے سینکڑوں ہزاروں سالوں کے لیے ہوگے تو وہاں تمہارے ساتھ کون ہوگا؟ تمہارے پسندیدہ سیاستدان، کھلاڑی، اداکار، تاجر، یہ تو تمہیں یہاں بھی نہیں جانتے اور نہ ہی انہیں تمہاری اتنی فکر ہے۔ تم ہی ان سب کے پیچھے بیوقوفوں کی طرح اپنا وقت ضائع کرتے ہو۔ تمہارے وہ بچے جن کی شادیوں پر تم لاکھوں روپے فضولیات پر خرچ کر دیتے ہو، یقین کرو یہ خرچ تمہارے لیے وہاں وبال جان بن جائے گا۔ بچے مکر جائیں گے، ہمارے باپ نے اور ہماری ماں نے خود ہمارے لیے بھی اور اپنے لیے بھی مصیبت کھڑی کر دی ہے، ہم تو یہ نہیں چاہتے تھے لیکن ان دونوں نے یہ کام خود کیا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میری بہنوں، میری بیٹیوں، میرے بیٹوں، اس لیے آج سے اپنی جان کی فکر کرو، اپنا خیال کرو۔ اللہ تعالیٰ تاکہ آپ کا خاتمہ جو ہے وہ خاتمہ بالایمان کرے، تبھی تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے مومنو، اللہ پاک سے ہر نماز کے بعد خاتمہ بالایمان کی دعا کیا کرو تاکہ آپ کا خاتمہ حسن خاتمہ ہو۔ اے اللہ پاک، ہم آپ سے یہ دعا کرتے ہیں ہماری آخرت کو بہتر بنا دے، ہمیں قبر کے عذاب سے بچا۔ اے اللہ پاک، ہم گناہ گار ہیں، ہم عاجز ہیں، یا اللہ تو اپنی رحمت کے صدقے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہماری آخرت کو بہتر بنا دے۔ اے اللہ ہمیں عذاب قبر سے بچانا۔ یا اللہ ہماری قبر کو جنت کے گلزاروں میں سے ایک گلزار بنا دینا۔ یا اللہ قبر کو ہمارے لیے تحت نگاہ کشادہ کر دینا۔ اے اللہ ہمیں اپنا ذکر، شکر اور حسن عبادت کی توفیق عطا فرما تاکہ تو ہم پر اپنی رضا اور جنت الفردوس میں نعمت نازل کرے۔ اے اللہ پاک، جہاں ہم تیرے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں ہوں، جن پر بے شمار درود و سلام ہو، تو پھر اپنا گھر بنانا شروع کرو۔ میرے بھائیوں، وقت کو ضائع نہ کرو، ابھی آپ کی عمر جو ہے وہ کتنی زیادہ ہوگی اور جو عرصہ باقی رہ گیا ہے وہ اپنا گھر جو قبر کا گھر ہوگا اس کو ڈیکوریٹ کرنے کی فکر کرو۔ تو ویڈیو کے اختتام پہ آپ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پہ درود پاک پڑھ لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمارا درود پاک نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں قبول